Very important message for allergy patients. Pakistan Allergy, Asthma and Immunology Society, with the help of the Allergy and Asthma Center Islamabad, is organizing a free allergy camp at Allergy Center IJP Road, Rawalpindi, from 12th to the 24th of February. Get yourself protected from serious allergic asthma by visiting us. Pakistan Allergy and Immunology Society is one of the elite member societies of the world, committed in creating awareness in allergy patients and training of medical professionals in latest diagnosis and treatment. پاکستان الرجی ایسما اینڈ امیونالوجی سوسائٹی ہر سال کی طرح اس سال بھی فری الرجی کیمپ آرگنائز کر رہی ہے، اور میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو الرجی اور ایستھما سے بچا سکیں، کیونکہ اگر اس کی احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں اور اپنے آپ کو نہ بچایا جائے تو بہت سویئر قسم کا ایستھما ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے پولن الرجی کاز کرتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے۔ نارملی ornamental پھول جو خوشبودار ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور روٹین میں گھروں میں یوز ہوتے ہیں، وہ الرجی کاز نہیں کرتے، اور ان کو انسیکٹ پالینیٹڈ پلانٹس کہتے ہیں، تو ان سے وہ پالنز بنتے ہیں۔ اور جو الرجی کازنگ پالنز ہوتے ہیں ان کے پھول بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک پودا بے انتہا پالنز بنا رہا ہوتا ہے۔ مثلا پیپر ملبری کا ایک پودا ایک سیزن میں 550 ملین پالنز بنا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک کیٹکن جو آپ دیکھ رہے ہیں شہتوت کی طرح کا، اس میں تقریباً 2 ملین پالنز ہوتے ہیں ایک ایک شہتوت کی طرح کے حصے میں۔ پیپر ملبری یا جنگلی شہتوت کے پالن سے مڈ فروری سے لے کے اپریل تک الرجی ہوتی ہے۔ کینابس یا بھنگ کے پالن سے جولائی، اگست، سپٹمبر تک کے پالن الرجی ہوتی ہے، اور گھاس پالن کے الرجی تقریباً سارے سال ہی رہتی ہے۔ پیپر ملبری کے پودوں سے ملینز میں پالنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو دھواں سا آپ کو لگ رہا ہے یہ بیسیکلی پالنز ہیں، اور اس کو پالن کلاؤڈ کہتے ہیں۔ اور زمین کے لیول پہ صبح 7-8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اور شام کو 4 بجے سے لے کے مڈ نائٹ تک پالن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ونڈو پیریڈ تقریباً 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے کہ انسان باہر آ سکتا ہے، باقی سارا دن آپ کو انڈور رہنا چاہیے۔ آپ پہلے 2 ویڈیوز یہ دیکھ لیں اور پھر بعد میں باقی احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جائیں گی۔ ڈراپس کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ویکسین کی بوٹل کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اس کو آہستہ سے ہلائیں، پھر اس کی سائیڈ آرم کو 90 ڈگری کریں۔ اس کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے سامنے رکھیں اور اس کے پمپ کو 2 سے 3 بار پریس کریں تاکہ پریشر ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے بعد اپنی زبان کو اٹھائیں اور زبان کے نیچے اس پمپ کو پریس کریں 1 دفعہ۔ اس کے بعد زبان کو اس اسپرے ویکسین کے اوپر رکھ دیں 1 منٹ کے لیے تاکہ وہ جذب ہو جائے، اور اس کے بعد نگل لیں۔ اسپرے لینے کے بعد دوبارہ سے ویکسین بوٹل کی کیپ کو کھولیں اور پھر دوبارہ بند کریں تاکہ سارا ایکسٹرا پریشر ریلیز ہو جائے۔ اس ویکسین کو اور اس کا کیپ ریموو کریں۔ اب انہیلر کو شیک کریں اور اب اسپیسر کو انہیلر کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کے بعد اپنا منہ اور اپنی تھوڑی سی اوپر اٹھائیں۔ اب اسپیسر کا کیپ ریموو کر دیں۔ اب ماؤتھ پیس کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھیں اور اپنے ہونٹوں سے اس کو صحیح سے بند کر دیں۔ اب سانس کو باہر نکالیں اپنے منہ سے۔ اب
انہیلر کو پریس کریں 1 دفعہ اور سانس کو اندر کی طرف کھینچیں اور اندر کھینچ کے 10 سیکنڈ تک کھینچ کے رکھیں جتنا کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ سے ناک کے تھرو یا منہ کے ذریعے باہر نکالیں۔ اب اسی سٹیپ کو 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کریں۔ دو سے 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد انہیلر کو منہ سے نکال دیں اور 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے اٹھائیں اور پھر وہ سارے سٹیپس ریپیٹ کریں۔ پھر سے پریس کریں، سانس اندر کی طرف کھینچیں۔ الرجی ویکسین انجیکشنز زیادہ تر ملکوں میں نہیں ریکمینڈ کیے جاتے کیونکہ یہ ریئیکشنز کاز کر سکتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ مریضوں کو الرجی ڈراپس یا الرجی ٹیبلٹس ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ اس کو سلک ڈراپس یا سلک ٹیبلٹس بھی کہتے ہیں۔ سلک ڈراپس دنیا میں انتہائی مہنگے ہیں، لیکن فری الرجی کیمپ میں ہم نہایت ہی معمولی قیمت پہ مریضوں کو دیتے ہیں۔ فری الرجی کیمپ میں بہت سارے پروگرام بنائے گئے ہیں تاکہ مریضوں کو میکسیمم سہولت پیدا کی جائے۔ آپ کا فری الرجی ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو بہت ہی معمولی قیمت پر سبلنگول ڈراپس دیے جائیں گے۔ پھر مختلف بوتھ بنائے جائیں گے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی کی طرف سے ایک بوتھ بنائے جائے گے جہاں سے فری میڈیسنز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ انہیلر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو فری مل جائیں۔ اینافیلیکسس بوتھ ہوگا جہاں اگر کوئی ریئیکشن کسی کو گھر میں ہو کسی قسم کی الرجی کی وجہ سے، تو آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ کو کس طرح ریئیکشن کو سے بچ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ریئیکشن اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ انسان کا بچانا مشکل ہوتا ہے، جو ہر مریض کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو انہیلر کا بوتھ ہوگا جہاں آپ کو سکھایا جائے گا کہ انہیلر کیسے لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور بوتھ بنایا جائے گا جس میں سکھایا جائے گا کہ ویکسین ڈراپس کیسے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بوتھس، اس کے مختلف قسم کے بوتھس ہوں گے جہاں پر مریضوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ انفیکٹ ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو اویئرنیس ہو اور آپ کو پتہ ہو تو آپ اپنی الرجیز کو، اپنے سویئر استھما کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔